السلام علیکم حضرات، جیسا کہ جماعت کے بعد اعلان کیا گیا تھا، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اسکالر پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب اقبالیات کے اسکالر موجود ہیں۔ وہ 2-3 مہینے میں ایک دفعہ ہماری محفلوں کو گرماتے ہیں، خیر جیسوی، اور ان کو وقت بھی ملنا چاہیے، وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔ محفل اقبال شناسی کی اس 919ویں نشست کو، جو کہ جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں مقرر ہے اور منعقد ہو رہی ہے، وہ آج ایک بہت ہی اہم عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اقبال کا جہان اضطراب اور امہ، ہمارے اعلامیہ نمبر 690 کا یہ آخری آئٹم ہے، اور اس وقت جو ہے بعد نماز عصر کے ہمیشہ کی طرح یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے۔ حضرات، مجھے چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے پروانے کس طرح سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ ابھی آغاز ہو رہا ہے، کرسیاں پوری بھر گئی۔ آپ کو ایک اور بھی پیام دوں میں کہ مجھے تقی عابدی صاحب نے فون کیا تھا پچھلے ہفتے کہ اردو ہال میں جو ہماری نشست ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں مخاطب کیا تھا، اور وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی شخصیت کے حامل ہیں، اور اقبال کے بارے میں ان کے کارنامے بڑے نمایاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بڑی ہی خوشی کا اظہار کیا گیا وہ جو اردو ہال کی نشست تھی ہماری، چنانچہ انہوں نے تصاویر مانگی تو میں نے ہمارے فوٹوگرافر کا پتہ دیا، اور وہ شاید آن لائن فوٹوز بھی چلے گئے وہاں۔ اس دور میں جبکہ علامہ اقبال کے کلام کی اہمیت سب پر واضح ہے، آپ اس کا عنوان دیکھیے کتنا پیارا عنوان ہے کہ آپ اس سے جس قدر استفادہ کر سکتے ہیں کریں، کہ اقبال کا جہان اضطراب اور امہ۔ میں تو زیادہ بول نہیں سکتا ہے کہ اسکالر کی موجودگی میں، اس سے پہلے بھی دہرایا ہوں اس شعر کو میں، انتظار بنے انقلاب کے اور عمل آوری کے اور صحیح راستے پہ چلنے کے۔ تو علامہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، سنے گا اقبال قوم تم کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، سنے گا اقبال قوم تم کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو یہ امہ کا حال ہے ہمارے ہاتھ۔ اقبال کا جہان اضطراب ایک طرف ہے، اور ہماری امت کا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے اس سے بے بہرا ہیں اور اس سے کوئی سبق لینا نہیں چاہتے۔ میں ایک چیز اور آپ سے عرض کروں گا کہ جہاں آپ اتنی دلچسپی سے سنتے ہیں، اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ آتے ہیں کہ مقرر کا معیار ان الفاظ سے نیچے اترنے کا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو نوٹ رکھیں، اور محفل کے بعد آپ کو 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے اس طرح اس میں ایسے بھی ہوں گے جو لوگ اس طرح کے معنی نہیں سمجھتے، ہمارا عنوان نیچے، تو لہذا یہ بھی کوشش کیجئے کہ یہاں سے کچھ لیتے جائیے، یہ نہیں کہ حاضر کر دیا اور جو ہے ایک مبارک محفل سمجھ کے شرکت کی۔ جب آپ کو کچھ سمجھ میں آئے تو اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ میرے خیال میں اس کا، کیونکہ دیکھیے انٹلیکچوئل لیول کہتے ہیں، جیسے پرائمری اسکول کا انٹلیکچوئل لیول ایک ہوتا ہے، ہائی اسکول کا ایک ہوتا ہے، مڈل اسکول کا ایک ہوتا ہے، کالج کا ایک ہوتا ہے، ایسے یہاں پر سب کا انٹلیکچوئل لیول ایک نہیں ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے اسکالرز بھی موجود ہیں اور مبتدی حضرات بھی، اور بات اقبال کے دیوانے اس وجہ سے ہیں کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ امت کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے،
اور وہ کام کی تعریف میں کیا کروں، یہ چھوٹے منہ بڑی بات ہو جائے گی. اقبال کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے. لہٰذا میں زیادہ عرض کے بغیر یہ کہوں گا کہ ہمارے اگلے اعلامیے آ چکے ہیں اور اعلامیہ نمبر 691 لیتے جائیے اور ضرور یہ کریے کہ اپنے حلقوں میں زیادہ سے زیادہ رکھیے، تقسیم کیجیے، مساجد میں لگائیے. البتہ ایک اعلان یہ کر دوں گا کہ ہماری نشست کا آغاز ہوتا ہے ہفتے کے دن سے، لیکن اس ہفتے کو یہ نشست ملتوی رہے گی اور وجہ یہ ہے کہ اس دن میلاد نبی کی تعطیل ہے اور بڑے پیمانے پہ میلاد النبی کے جلسے منعقد ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 2 دن بعد جو ہفتہ آ رہا ہے اس ہفتے کو کوئی محفل یہاں پر نہیں ہوگی. میں آج کے ہمارے مقرر جناب پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں. علی جناب غلام یزدانی صاحب، معزز سامعین کرام، ابھی یزدانی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ وہ ابھی یہ بھی بتا رہے تھے کہ اقبال کے الفاظ بہت مشکل ہوتے ہیں. وہ دشواری سامعین کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ کافی اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اسکالر تو لوگ کہتے ہیں، لیکن جو ہے یہ ہے کہ ہم بہت بڑے طالب علم ہیں اور اچھے طالب علم ہونا بہت ضروری ہے. اور ورنہ علامہ اقبال خود یہ کہتے ہیں کہ مزہ تو یہ ہے کہ جوں زیر آسماں رہیے، ہزار گنا سخن در دہان لب خاموش. ہزار گنا سخن در دہان، آپ کے ذہن کے اندر ہزاروں باتیں چھپی ہوئی ہوں اور آپ کے منہ خاموش ہوں. ایسا رہیے. علامہ خود ان پیچیدگیوں سے واقف ہے. آج کا جو عنوان ہے حاضرین کرام، بہت ہی سوچ سمجھ کے کافی اس پہ غور و فکر کے بعد، تھوڑی سی تحقیق کے بعد اس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے. اس کی 2 وجہ کو میں آپ کو بتاؤں گا. کہ ایک تو یہ کہ علامہ اقبال یعنی شاعر خضر راہ میں دریا کے کنارے ایک جہان اضطراب کے ٹھہرا ہوا ہے، اور جب خضر سے ملاقات ہوتی ہے تو خضر ان کے اس اضطراب کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا پریشانی ہے. چشم دل واہ ہو تو عالم بے حجاب ہے. کیا پریشانی ہے؟ یعنی ہم لوگ جب علامہ اقبال کو سنتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اطراف اور اناف کے جو مسائل ہیں اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور ان مسائل کو ہم حل بھی کرنا چاہتے ہیں. اور ان محفلوں سے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے رہیں کہ یہاں کچھ حل ملتا ہے کیا ان مسائل کا. آپ اس کو آئیڈیالوجیکلی اور فلسفیکلی اپنی ذہن کی تسکین کا سامان مت ڈھونڈیے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایک ایسے راستے پر چلتے ہیں جس راستے پہ چلنے سے ان کے ساتھ چلنے والے، ان کے پیچھے آنے والے، ان کے آگے جانے والے تمام لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال خود کی شخصیت ہے. تو وہاں ان کو شاید کہہ نہیں رہے کہ میں مضطرب ہوں، میں بے چین ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، یہ کہہ نہیں رہا، بلکہ
محو نظارہ دریا کا اور کیفیت مزاج کی یہ ہے کہ جہاں اضطراب قلب پوشیدہ ہے، اس ایسی صورتحال میں خضر وہاں نمودار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چشم دل واہو تو تقدیر اعظم دے جا۔ تو چشم دل کیا ہوتی ہے؟ وہ آنکھ جو مسائل کو دیکھتی ہے ایک ڈاکٹر کی طرح، ڈائگنوز کرتی ہے اور ٹریٹمنٹ لکھتی ہے۔ چشم دل کے واہ ہونے سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ مسائل کو کی تشخیص ہوتی ہے اور ان کا علاج لکھا جاتا ہے۔ یہ خضر نے علامہ اقبال کو پہلے ہی سمجھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سبجیکٹ پہ بات کریں کہ جہان اضطراب کیا ہے، ہم بات کریں گے امت مسلمہ کی پہلے، کیونکہ وہ زیادہ دقت طلب اور تفصیل طلب اور سمجھنے کا موضوع ہے کہ آخر یہ امہ ہے کیا، ہوتی کیا ہے۔ اگر ہم نارملی ہم اپنے دور میں بڑی بڑی تقاریر اس سبجیکٹ پہ سنتے رہے ہیں کہ امت، تو یہ امت ہوتی کیا ہے؟ ہم نے تو امت راز کی بات نہیں ہے، حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے امت دیکھی ہے، ہم نے قبائل دیکھے ہیں، ہم نے نسلیں دیکھے ہیں، ہم نے شان و شوکت کے گروہ اور گروپ دیکھے ہیں، لیکن ہم نے امت نہیں دیکھی۔ کیوں نہیں دیکھی ہم نے امت؟ ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے، اس کو بتانے سے پہلے میں ذرا سا ابن خلدون کو کوٹ کروں گا۔ دیکھیے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ہم اور آپ مل کے بیٹھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو تربیت ہوئی، ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسائل کو حل کریں، صرف اس کو فلسفیکل اور آئیڈیالوجیکل لیول پہ نہ رکھیں، اسی سے تقدیر مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی بدل سکتی ہے۔ ایکشن از ریکوائرڈ۔ واٹ ایور از بینگ ڈسکسڈ، واٹ ایور از بینگ ٹاکڈ ہیئر is not for ability sake or philosophy sake or education sake. It is for the sake of understanding so that we can go into the community and work. پھر آپ یہ بولیں گے سر یہ سب جو کام کر رہے ہیں وہ بغیر محنت اور تربیت کے کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اگر وہ یہ کرتے تو پھر حالت بدل جانی چاہیے تھی، حالت بدل جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جذباتی طور پہ کسی بات کو ایسا کہہ دیں۔ اگر آپ اچھے والدین ہیں تو بچوں کی صورتحال سدھرنی چاہیے، آپ ایک اچھے پڑوسی ہیں تو محلے کی صورتحال سدھرنی چاہیے، کیونکہ ایکشن زمین پہ نظر آنا چاہیے۔ آج کے دور کا کچھ الگ ہے، مثلا یہ کہ ہم اپنے پڑوسی کو نہیں جانتے، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں جانتے، تو دنیا کا ہاتھ سے بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ابن خلدون نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ بڑا ہی فلسفیکل اور جامع قسم کا ورڈ ہے کہ عصبیت قوموں کو زندہ رکھتی ہے، ان کو ترقی کرواتی ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرواتی ہے قوموں کی ریس میں۔ عصبیت تو عصبیت کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں کہ عصبیت ایک ایسی ماحول ہے، ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایک گروپ، ایک فیملی، چند متفق لوگ کسی مسئلے پہ، کسی موضوع پہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے اخلاق اور مکارم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کے اخلاق ان کو اپنے وقت کا بادشاہ بناتے ہیں۔ یہاں یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو عصبیہ قرآن میں کہا ہے، عصبیہ قرآن میں کہا اور کیسے استعمال ہوا ہے؟
یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کے سامنے جھوٹ بولنے کے لیے جو بہانہ بناتے ہیں وہ یہ کہ لومڑی یا فاکس نے ان کو کھا لیا ہے بدر. تو یہ وہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے اہم لوگ ہیں اپنی فیملی میں کہ ہم کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے اور یہاں کیوں پیار و محبت لوٹائی جا رہی ہے. تو وہاں اشبہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے، قالوا لئن اکلہ ذنبی ذعبی ونحن عصوبہ انا اذا لخاسرون. پھر یہی بات اس طرح کہی گئی کہ اذ قالوا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہم لوگ اتنے طاقتور ہیں. یعنی فیملی میں چونکہ سارے بھائی ہیں وہ بہت ملے ہوئے تھے تو ان کے اندر ایک عصبیت تھی کہ ہم بھائی ہیں اور تمام قسم کے حقوق ہم کو ملنا چاہیے. دیکھیے یہاں کوئی بات غلط سمجھنے کی نہیں، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ عصب کا لفظ سمجھیں. یہاں اس طاقتور گروپ سے اس کا ریفرنس آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ ہیں. پھر اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلام مجید آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو کس طرح اس کے معنی بنے جاتے ہیں. دیکھیے کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی، ان کو بھائی بنایا گیا. پھر ایک اللہ تعالیٰ کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. ہم یہاں دو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو عصبیت جس میں یہ وہ جو ہے ایک کمیونٹی نہیں بنا سکتے، وہ ایک امت نہیں بنا سکتے. اب ہمارے سامنے جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امت کی اہمیت کیا ہے. جب کنتم خیر امت کا مطلب ہے کہ تمام ایمان والے ایک امت میں شامل ہیں. اب اس سطح پہ اقبال کا اضطراب آپ دیکھیے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پرکھنے کی یہی بات ہے. اقبال نے خضر علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ سلطنت کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ رمز آئے ان الملوک سورہ نمل کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی طاقتور بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو اس ملک میں قتل غارت گری اور اس کی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ بادشاہوں کی خوبی ہوتی ہے، یہ حکمرانوں کی خوبی ہوتی ہے، یہ حملہ کی. علامہ نے پوچھا کہ سلطنت کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ جو باثر اقوام ہوتی ہے ان کی جادوگری. آپ کو کوئی چیز مثال کے ذریعے سمجھانے کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت تمام چیزیں موجود ہیں اور اس عنوان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کو you can substantiate by seeing things on the ground. مجھے کوئی کہانی سنانا نہیں ہے کیونکہ قوموں کو تیار کرنے کے معاملے میں، قوموں کی فکر کی تعمیر کے معاملے میں کہانیاں کام نہیں کرتی، خیر کام کرتی. تو
جب یہ بات ابن خلدون کے پاس آئی، ابن خلدون نے آگے چلا، کیونکہ وہ سوشل سائنٹسٹ تھا، تو اس نے یہ کہا کہ جو قومیں آگے بڑھنے والی ہوتی ہیں، جو قومیں جیتنے والی ہوتی ہیں، جو قومیں آنر کو، عزت کو ریٹین کرنے والی ہوتی ہیں، دولت و حشمت اور جاہ کو ریٹین کرنے والی ہوتی ہیں، ان کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اقبال کے دور تک پہنچتے پہنچتے اسپین جا چکا تھا، سلطنت عثمانیہ ایک ڈول ڈرم میں مبتلا تھی، سلطنت مغلیہ کا تو معاملہ ختم ہی ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کے حالات زار جو ہے کہانیوں میں کتابوں کے کرداروں کی طرح ہو چکی تھی۔ یہ اس طرح اقبال کے ذہن میں تھا کہ کس طرح اس سچویشن سے نپٹا جائے، کس طرح اس سچویشن سے نپٹا جائے، یہ اس طرح اقبال کے ذہن میں تھا، اور اس طرح بڑا بالکل سسٹمیٹک تھا۔ سلطنت کیا ہے، سرمایہ کیا ہے، اچھا ایک بات مجھے بتائیے، ہم جانتے ہیں کہ سلطنت کیا ہے، وہ تو جانتے ہو کہ بھئی ایک اس وقت جو ہے ایک بڑے صاحب اس ہندوستان کے سربراہ ہیں، اس سے سلطنت بنتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ڈو وی ہیو این آئیڈیا کہ سلطنت کیا ہوتا ہے؟ یعنی سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ جی پیسہ اینڈ کیپٹل۔ اوکے، اور بتائیے اگر کوئی بتا سکتے ہیں تو سرمایہ اور کیا ہوتا ہے؟ ہیومن کیپٹل۔ جی جی بالکل، جیسا کہ صاحب نے فرمایا کہ سرمایہ شامل کرتا ہے انسانی اصل کو، انسانی کیپٹل کو، کہ میں اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے ایک کیپٹل ہوں۔ کیپٹل کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں کہ علامہ نے بلا وجہ کس طرح خضر علیہ السلام کو تکلیفیں دی ہیں، کس طرح انہوں نے سوال کیا کہ صاحب سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کے نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی صلاحیتیں اس قوم کا سرمایہ ہوتی ہیں، وہ سرمایہ قوموں کو ترقی کے مدارج طے کروانے میں مدد دیتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ خودکشی سے وہ تمہارا، جو پرانے لوگ تھے وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزہ وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ مکینہ۔ ان محفلوں سے اگر یہ سبق مل جائے کہ کیا ہم لوگ اپنے گھر کے لیے سرمایہ ہیں، اپنی اولاد کے لیے سرمایہ ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں کیا ان کے لیے سرمایہ ہے؟ دیکھیے ایک ابسٹریکٹ نیکی کا جو کانسیپٹ ہے، ابسٹریکٹ، معافی چاہتا ہوں کیونکہ بعض دفعہ آپ کی تعلیم آپ کو الگ رخ میں لے جاتی ہے۔ آپ کی نیکی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی علمیت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ سے آپ کے بیوی، بچوں، محلے والوں، دوست احباب اور ملت اسلامیہ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ ڈونٹ ٹیل دیٹ یو آر نیک، رائٹ؟ دیکھیں ہم لوگ ہندوستان میں ہم کو جس بات کی تربیت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیک نظر آئیں، وہ نہیں، بلکہ آپ یہ ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کی پوری تشریح کریں، کیونکہ ہم نے 1000 سال کی حکومت کو ہارنے کے بعد 50 سال میں یہ بتا دیا ہے کہ ہم زیرو ہیں۔ ارے خلا بھی اگر گرتا ہے تو اس کی دیواروں میں کچھ دم ہوتا ہے۔ ایسے امت مسلمہ اس دم کو ہم بتانے میں کیا کامیاب رہے ہیں یا ناکام رہے ہیں، اس بات کو سوچنا پڑتا ہے۔ محنت کیا ہوتی ہے؟
دنیا میں ایجنٹ آف چینج بن گیا. ظاہر ہے کہ 1970 میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ کیسا جو ہے جدید تہذیب جدید ترقی، یہاں تک کہ لٹریچر کو بدلنے کی کوشش شروع ہو گئی تھی ادب جدید کے عنوان میں. ہم لوگ جو ہے اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے. اس معاملے میں جو کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ایک بات کو سمجھیں. دن رات ویسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کس طرح سمجھیں؟ آپ بتائیے کہ محنت کیا ہوگی؟ محنت کیا ہوگی؟ بتائیے نا پلیز. somebody tell me what is محنت. ہم محنت بولتے ہیں، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ والد صاحب سے بھی بولتے ہوئے گھر میں جا کے ڈرا بھی دیتے ہوں گے، لیکن what is محنت؟ Put your labor for the 8 hours and earn something. One of the things. Again it's لیکن ماں صبح میں جو کرتی ہے کام وہ محنت ہے. وہ جب ہاتھ ہلاتی ہے تو اس کا اثر آپ کو دکھتا ہے. وہ جب نمک ڈالتی ہے تو دکھتا ہے، وہ جب مرچ ڈالتی ہے تو دکھتا ہے، وہ جب گھر صاف کرتی ہے تو دکھتا ہے، وہ جب کپڑے دھوتی ہے تو دکھتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ انسان کے ایفرٹ کا آؤٹ کم ہے محنت. اور اس آؤٹ کم کو جب آپ استعمال کرتے ہیں، اس ہیومن ایفرٹ کے آؤٹ کم کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ بنتا ہے. ہماری پوری قوم، دا انٹائر لیڈرشپ، ریلیجیس ایز ویل ایز نان ریلیجیس، ریٹارک یوز کرتی ہے. ایسے ابسٹریکٹ باتیں سامنے آتی ہیں جن کا امپیکٹ سوسائٹی پہ نظر نہیں آتا، اور جس کے نتیجے میں قوموں پر ڈیٹریٹ ہونا ہوتا ہے وہ یہی. اس لیے ہم کو جب بھی ہم گفتگو کریں، بات چیت کریں، تو اس میں دو عوامل ہوتے ہیں. ایک یہ کہ بس کہہ دیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، یا پھر ثابت کرنے کیا کریں. ثابت کرنا بہت مشکل ہے، پوری زندگی لگ جاتی ہے. امت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بلا کسی تفرقے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ان کے اندر کوئی تفرقہ نہیں. دس از دا کانسیپٹ آف امہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جس نے ایمان لایا وہ ہے کنتم خیر امۃ کے گروہ میں شامل ہے. وہ گروہ میں مزید اور کوئی سب گروہ وغیرہ نہیں ہے. دیکھیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ جو چاہے کریں. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا. آپ قرآن کے مخاطب کو دیکھ لیجیے. یو کین سی، یو کین ٹیسٹ ہم، یو کین سی ہم، یو کین ٹچ ہم، یو کین فیل. لیکن جہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے وہ ہے کہ کس طرح یہ کانسیپٹ آف امہ ٹوٹا اور ترکی برباد ہو گیا. سب سے پہلا کام پہلی جنگ عظیم میں یورپ نے یہ کیا کہ اسلام کے کانسیپٹ آف امہ کو توڑا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے. آج ہم ہندوستان میں ایک امت نہیں بن پائے. آپ دنیا پہ اثر آپ کی ہماری کسی بھی کمزوری سے، ہماری کسی بھی طاقت سے دنیا پہ کوئی امپیکٹ پڑنے والا نہیں ہے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. لیکن اپنے لائف ٹائم میں آپ کے پاس ایک
عمل کے لیے یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل. اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، لیکن اس کے لیے بات تو صحیح سمجھنا چاہیے. ہم آپس میں یہاں بیٹھتے ہیں تو کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ An individual is a microscopic representation of a society. جسم کی میں اگر پیتھولوجی، جسم کی کسی تکلیف کو اگر دیکھنا ہے تو آپ مائکروسکوپ رکھ کے ایک ذرے کو چیک کرتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ سارا جسم ایسا ہے. ایک آدمی کو دیکھ کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کا ایک حصہ ہے. یہاں اقبال کا پھر اس طرح آگے بڑھ کے آتا ہے کہ بھئی من فیت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہے ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ اقبال کا جو ڈاؤٹ تھا آج پروف ہے. جہاں کہیں بھی آپ یہ غور کریے کہ ہمارے پاس کوئی ہندوستان میں آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوں گے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم تو بڑی زندگی بڑا اچھا لگتا تھا کہ طالب علمانہ ہی زندگی گزاری ہے، کیونکہ ہمارے پروفیسر خسرو صاحب کبھی بھی آ کے میں پروفیسر خسرو، ڈاکٹر خسرو اور فلانا، بیچارہ خسرو ہوتے تھے سر. ایسے اساتذہ کے سامنے ہمارے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آہستہ سے کچھ کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے تو کر دیں اور نکل جائے خاموشی سے پیچھے سے. لیکن بات تو یہی سچ ہے کہ آپ کو ہر مسئلے کو، ہر مسائل کو اچھی طرح سمجھنا. اچھا آپ نے مجھے یہ بولا کہ اگر محفل ہے، یہ اقبال شناسی کی محفل ہے، ہم دیکھیں ہم لوگوں کو جو اس سبجیکٹ پہ ہم بات کرتے تھے، وہ لوگ بات کرتے تھے اور ہم محفل میں بیٹھ کے سنتے تھے، ہم کو وہ باتیں سمجھ میں آتی تھی جس کی وجہ سے ہم وہ باتیں آپ کو کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ابھی جو شعر یزدانی صاحب نے سنا ہے کہ کوئی وہ محفل رہی نہ چاہنے والے رہے نہ سننے والے رہے اور نہ بولے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے یہ فرق پڑے گا کہ ہم جو کہ تو رہیں گے اور فردر ایسے امت ڈیٹیریٹ ہوتے رہیں گے. دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح سے دیکھیں آپ نیشنل لیول تک کہیں بھی کوئی خاص قسم کی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ بحیثیت امہ ہم لوگ ایک کام بحیثیت امہ نہیں کر پاتے. ایک کام ذرا زور سے اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی اٹھے کھڑے رہے گا میرے صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، کیونکہ سوشل سائنٹسٹ اور اقبال کا جو اضطراب ہے وہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کا اضطراب ہے. جب اللہ تعالیٰ کی زبان سے ہوئے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشمن تم ہو، بجلیاں آسودہ ہو جس میں وہ کرمن تم ہو، وہ نکو نام جو خبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. یہ جو تہذیب ہے، اس کو ہم کس طرح ریسپونڈ کر سکتے ہیں پازیٹیولی؟ اس بات پہ ہم کو زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی. ایک تو عصبیہ چھوٹے چھوٹے طاقتور گروپ بناتی ہے، امت ایک بہت بڑا گروپ بناتی ہے، بہت ہی طاقتور. اور جب تک یہ امت رہی تب تک خلافت عثمانیہ یورپ، ایشیا اور افریقہ اور تمام علاقوں میں رہی. جب لوگوں نے کوئی نسخہ دریافت کر لیا انہوں نے کہ اس کانسیپٹ کو توڑنے سے آپ اس قوم کو توڑ سکتے ہیں، اس امت کو توڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا. اور وہاں جو ہے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ واقعہ آج تک بھی جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اگر غور کریے کہ ایک ملک کسی ایک ملک میں بمباری کرتا ہے، اس کے لوگوں کا قتل عام کرتا ہے، عراق میں، ایران میں، سیریا میں، لیبیا میں، افغانستان میں، وہ آج بھی اچھا ہے.
اور جو مر رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں؟ کوئی جواب ہے آپ کو؟ کوئی بات آپ کر سکتے ہیں نہ؟ ہم میڈیا کے لیے کوئی چیز، کوئی اینٹیٹی ہے نہ میڈیا کے لیے ہمارے پاس وہ جو آرگنائزڈ تھاٹ، آرگنائزڈ مائنڈ ہونے چاہیے، بک جاتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ دیکھیے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ کون سے مولانا کس کی جو گالی گلوچ کر رہے ہیں ٹی وی پہ، بارش ٹوپی پہنے ہوئے، شیروانی پہنے ہوئے، گالی گلوچ چل رہی ہے، کوئی سلیقے سے گفتگو کرنے والا وہاں آتا نہیں۔ لیکن ایک تو ضمیر، پہلے قطب الدین صاحب، پہلے ضمیر الدین صاحب کتب فروشی کرتے تھے، اب قطب الدین صاحب ضمیر فروشی کر رہے ہیں، صورتحال کافی بدل گئی۔ اب تو دیکھ رہے ہیں ایسی کوئی چیز، میں آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو ہے واقعتاً اقبال کی بہت بڑی فلسفی، وہ شے دل میں چھپائے ایک جہان ہے اس طرح، وہ جو مین پاور ہے، وہ جو ہیومن کیپٹل ہے، جو آپ کی عزت و وقار کو بڑھا سکتا ہے، وہ کہاں ہے؟ جواب اس کا ہے کہ اللہ مزید، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا تھا، وہ یہ کہتے کہ پیٹ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ تو اقبال کے پاس سوال پہ یا دھمکی دے کے کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بولتے ہیں کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آر یو ریڈی؟ دیکھیں، جب آپ کلاس میں کسی سبجیکٹ پر بات کریں تو اس کو کنکلوڈ بھی تو کرنا پڑے گا۔ ابھی تو کس طرح ہمارا عالم تو یہ ہے کہ اقبال کے لیے تھا کہ دیکھیں نگاہ نو کبھی زمو بختی میری، نقطہ بھی نگاہ تو خضر علیہ السلام کی تھی، کیونکہ وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بار بار مسٹیکس پکڑ رہے تھے، تو غالباً ان کا اشارہ ہے کہ دیکھیں نگاہ نقطہ بھی، راستہ بتانے والا، مجھے راستہ دکھانے والا، میری حالت کو تو سمجھے اس بات کو کہ زبو بختی میری کہ رستم کے خارج پاکشم، ہماری حالت اس میں ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، ایکسپرٹیز ایکسپرٹیز، ہارڈ ورک، ریزلٹ اورینٹڈ ورک، رفتم کے خارج پاکشم، محمل نہا شدہ زنز، یک لحظہ غافل کشتا، 7 سال رہا کشتا۔ شکریہ۔ شرکت کا موقع ملا، اس عالمانہ خطاب کے بارے میں کیا تبصرہ کروں۔ ایک شعر پیش خدمت ہے جو عنوان سے بہت ہی متعلق ہے۔ ویسے تو آپ محسوس فرما رہے ہوں گے کہ سمندر ہے کہ جو ابل رہا تھا اور وقت کی بھی تنگی رہتی، ان کو طبیعت ہماری یہ چاہتی کہ سنتے رہیں۔ ایک بات یاد آئی مجھے، ذاکر حسین صاحب پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے تو استاد بسم اللہ خان کو لے کے گئے تھے نیپال کے دورے میں، مہاراجہ نیپال دعوت کیے تھے پریزیڈنٹ آف انڈیا کی، تو ٹیم کو لے گئے تھے شہنائی کے بسم اللہ خان، اور وہاں جب مہاراجہ کو انہوں نے سنا، مہاراجہ نے سنا ان کو، تو آخر میں جو ظاہر ہے پہلیت کے الفاظ پیش ہوتے ہیں، الفاظ میں مہاراجہ نے کہا کہ آپ کی شہنائی سے میں اتنا متاثر ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں زندگی بھر آپ بجاتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ کیا وہی یاد ہے؟ کیا کریں وقت
صرف ایک شعر علامہ کا جو ظاہر ہے کہ ایسے کتاب پہ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں جو ایک عالمانہ حیثیت کے ہیں. ایک شعر ہے، آپ میں سے بعض ممکنوں نہیں جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں. جیسے کئی پیغمبروں انبیاء تو خصوصیات بتائے گئے ہیں، تو حضرت خضر کی ہے، خضر پہ اللہ تعالیٰ کی دین یہ تھی کہ وہ بھولے بھٹکے کو راستہ بتاتے تھے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام. اور بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، وہ صحرا میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی جہاڑ پہاڑ، کوئی ندی نالے یہ ایسے تو نہیں ہوتے، تو بہت سے لوگ چاند تارے کو دیکھ کے راستے تعین کرتے تھے راستوں. علامہ ایک جگہ فرماتے ہیں جو آج کے خطاب سے بہت زیادہ موزونیت رکھتا ہے، خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے. مچھلی پوچھ رہی ہے سمندر میں راستہ کہاں ہے، تو وہ جو ہے خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، وہ ہم پہ لاگو آتا ہے، لاگو ہوتا ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے، ہم آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارے مفتی صاحب کی صلاحیتوں کے اجاگر ہونے کی دعا گو ہیں. میں سمجھتا ہوں اگلے ہفتے کے بارے میں تو میں اعلان کر چکا ہوں کہ چھٹی ہے، نئے اعلامیے آ چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ لے جائیے، زیادہ سے زیادہ. یہ تبلیغ کا کام ہے، اگر آپ ایک نہیں 4 مسجد میں دیتے ہیں، 4 دوستوں کو دیتے ہیں. ہمارے یہاں سے پوسٹ بھی ہوتے ہیں، 30-40 لوگوں کو پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں بھی ہاتھ بتائیے. میں دعا کی خواہش کرتا ہوں. ربنا اغفر علینا صبر و ثبت اقدامنا وارحمنا وانصرنا علی القوم الکافرین. صدق اللہ العظیم.